بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سے ہم سورہ الشعراء کا آغاز کر رہے ہیں۔ وہ عام طور پر ہمارے ہاں دو دو صورتیں ایسی ہیں کہ کیونکہ ہم پاکستان سب کانٹیننٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ، ہمارے لہجے میں وہ عربی کے لحاظ سے کلیئرٹی نہیں ہوتی، تو ہم بولتے ایسے ہیں کہ کچھ الفاظ ایک طرح کے لگتے ہیں۔ تو ایک تو یہ شعراء اور شورا، اس کو ہم کنفیوز کرتے ہیں۔ یہ سورہ شعراء ہے، یہ سورہ نمبر 26 ہے۔ سورہ الشورا وہ سورہ نمبر غالباً 42 ہے، اور ایک جو ہم کنفیوز کرتے ہیں وہ سورہ الکہف اور سورہ قاف، دونوں کو ایسے بولتے ہیں کہ وہ ملتی جلتی لگتی ہے۔ الکہف جو ہے یہ سورہ نمبر 18 ہے، اور قاف یہ سورہ نمبر 50 ہے۔ تو سورہ الشعراء یہ سورہ الفرقان کی جوڑا سورہ ہے۔ اس میں بھی وہی مضامین ہیں، یعنی کفار کے لیے انذار، وارننگ، اور اہل ایمان کے لیے بشارت، خوشخبری۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الفرقان میں خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو لوگ اعتراضات کر رہے تھے، سوالات اٹھا رہے تھے، ان کے جوابات دیے، اور رسالت کی حقیقت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے دلائل فراہم کیے۔ انہی میں رسولوں میں سے بعض کا ذکر تھا کہ جو معاملات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، ویسے ہی معاملات پچھلے رسولوں کے ساتھ بھی پیش آئے، لیکن یہ ذکر ان کا بہت مختصر سا ہوا۔ یہ سورہ مبارکہ انہی رسولوں کے واقعات کو تفصیل کے ساتھ بیان کرے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید میں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورتوں کو ترتیب وار یہاں رکھا ہے، اس میں ہر گروپ میں 6 امکانات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا وہ شروع ہوا خصوصی انذار سے، جو قریب کے لوگوں کو اور نمایاں لوگوں کو خبردار کیا گیا، پھر انذار عام ہوا، پھر حجت تمام ہوئی، یعنی بات کو آخری حد تک واضح کر کے لوگوں کے پاس جو انکار کرنے والے تھے کوئی عذر، ایکسکیوز باقی رہنے نہ دیا گیا۔ اس کے بعد پھر مکی دور ہی میں وہ مرحلہ آیا کہ جو مرحلہ ہجرت و برات کا تھا۔ پھر مدنی دور میں مسلمانوں کا تزکیہ ہوا، تطہیر ہوئی، پاکیزگی ہوئی ان کی، یعنی جو خامیاں کمیاں رہ گئی تھیں ان سے ان کو پاک صاف کیا گیا، تاکہ وہ اللہ کے اس فیصلے کا حصہ بن سکیں کہ جو اس نے طے کیا ہوا ہے رسولوں کے انکار کرنے والوں کے انجام، الٹیمیٹ ان کا جو اللہ کی طرف سے سزا کا فیصلہ ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنے میں وہ ایلیجیبل بن جائیں، کوالیفائڈ بن جائیں، اور آخر میں پھر اللہ کی طرف سے عذاب کا بیان بھی ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ 6 کے 6 فیزز سارے کے سارے آپ کو ہر گروپ میں نظر آئیں، لیکن یہ بالکل ممکن ہے کہ جو چند، یہ تو لازم ہے کہ جو صورتیں آئیں گی وہ اس میں ترتیب یہی ہوگی، یعنی اگر پہلا فیز نہیں بھی ہے تو سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ ہوگا، اینڈ سو آن۔ سو یہ دونوں صورتیں یہ انذار عام
کے زمانے کی، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ الفرقان کی طرح انذار، خاص طور پر وارننگ ہے کہ جس کو نمایاں رکھا ہے۔ ہم سورہ مبارکہ کو اب شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین میم، یہ سورہ طاسین میم ہے۔ یہ 3 حروف ہیں، حروف مقطعات، یعنی ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، ملا کر لفظ نہیں بنایا جاتا۔ میں نے اس کا ترجمہ کیا کہ یہ سورہ طاسین میم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان میں جب کبھی بھی کوئی بات کہی جائے گی، جب کبھی بھی، تو وہ جملہ ہوگا۔ یعنی آپ سوائے اس کے کہ بچوں کو آپ اے بی سی الف بے پہ پڑھا رہے ہیں تو وہ تو جملہ نہیں ہوگی، وہ تو پریکٹس ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ کمیونیکیٹ کریں گے تو آپ جملہ بولیں گے۔ جب آپ جملہ بظاہر نہیں بھی بولتے تو اصل میں آپ جملہ بول رہے ہوتے ہیں، امپلائڈ۔ اور اس کی مثال دی جاتی ہے سانپ، یعنی سانپ کا مطلب ہے کہ دیکھو سانپ ہمارے قریب ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ صرف سانپ ہم اس لیے بولتے ہیں کہ اگر آپ نے پورا جملہ بولا تو سانپ اپنا کام کر کے چلا جائے گا، اینڈ سو آن۔ میں کہوں خالد، تو اب یہ جو میں کہہ رہا ہوں خالد، یہ میں معلوم ہے کیا کہہ رہا ہوں، میرا نام خالد ہے، میں کسی کو جواب دے رہا ہوں، وغیرہ وغیرہ، اینڈ سو آن۔ سو تاسین میم مطلب what do you mean؟ یہ سورہ تاسین میم ہے، یہ سورہ کا نام ہے۔ یہ بات میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، اختصار کے ساتھ میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہمارے ہاں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں جن کو کہ ہم پڑھتے ہیں الگ الگ کر کے، ان کا مطلب ہم نہیں جان سکتے، یہ اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ اس وجہ سے بس ان کو ایسے ہی ماننا چاہیے۔ اور بعض لوگ تو یہاں تک جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اس طرح سے اس کو ڈیزائن کیا قرآن مجید کو کہ آپ یہ جان لیں کہ قرآن بغیر سمجھ کے بھی پڑھا جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے خود فیصلہ کر لیا کہ آپ نے تاسین میم کو پڑھنا ہے، بغیر سمجھ کے پڑھنا ہے، تو آپ کو کیا پرابلم ہے اگر کوئی آدمی پورا قرآن بھی بغیر سمجھ کے پڑھے؟ ٹھیک ہے، سمجھنا اچھی بات ہے، لیکن نہ سمجھ کے پڑھنا بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر تنقید کریں۔ اینی تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے بار بار یہ گزارش کی ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ ان کا مطلب سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے خود واضح اشارہ کر دیا سورہ نون میں، جو نون ایک حرف ہے اس سے شروع ہوتی ہے، نون کا مطلب مچھلی ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مچھلی والے کا ذکر کیا ہے، یعنی یونس علیہ السلام کا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مطلب تو ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو حرف ہے تا، یہ اصل میں سانپ کی علامت ہے، اور اسی کی شکل سے ایک رولڈ انداز میں سانپ ہے یہ جو تا بنتا ہے۔ چنانچہ جہاں کہیں بھی تا سے کوئی سورہ شروع ہوتی ہے تو اس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، اور چنانچہ اس سٹوری میں سانپ کا ذکر ہوتا ہے، جیسے کہ اس سورہ مبارکہ میں بھی ہم دیکھیں گے۔ باقی جو ہے وہ ہمیں تحقیق کرنی چاہیے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض لوگ کر رہے ہیں، بعض لوگوں نے کی ہے، مضامین لکھے ہیں، ان کو ہمیں دیکھنا چاہیے اس میں کتنا وزن ہے۔ لیکن یہ بات کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ تم اس پہ غور کیوں نہیں کرتے، اور پھر خود ارینجمنٹ کرتے ہیں کچھ ایسی آیات ہوں کہ جن پہ غور کیا ہی نہیں جا سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں تضادات نہیں ہیں۔ طاسین میم، یہ سورہ طاسین میم ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ یعنی یہ جو سورہ ہے، یہ اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ بھی ایک واضح کتاب کی آیات ہے۔ واضح کتاب یعنی وہ کتاب کہ جو اپنے مضمون، اپنے مدعا کو واضح طریقے سے بیان کرتی ہے، یعنی اس کا بیان
کنفیوز کرنے والا نہیں ہوتا بلکہ واضح ہوتا ہے. ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کی زبان کو سیکھیں گے، تو یہ بڑی کلیئر کتاب ہے. اللہ نے جب یہ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل فرمائی ہے تو ایسا نہیں کیا ہے کہ اس کو ایک بالکل بیگ ایمبیگوس قسم کی کتاب رکھی. بالکل واضح کتاب. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید اے پیغمبر آپ اپنے جان کھو دیں گے محض اس وجہ سے کہ یہ ایمان نہیں لاتے. یہ اصل میں اللہ کی طرف سے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نہایت ہی محبت، ہمدردی کا ایک بیان ہے، اور اس حقیقت کا اظہار ہے کہ اللہ کے پیغمبر وہ انسان تھے کہ جن کے اندر انسانوں کی ہمدردی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. ان کی یہ ہمدردی تھی جس کی وجہ سے اگرچہ کہ لوگ انکار کرتے تھے، آپ ان کا درد اپنے دل میں رکھتے تھے اور یہ سوچتے رہتے تھے، پریشان ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنا پریشان نہ ہو اے میرے پیغمبر کہ تم اپنے آپ کو ہلاک کر دو، اپنی جان کھو دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر یہ غم کی کیفیت طاری رہتی تھی کہ میں ان کو اللہ کا سچا پیغام پہنچا رہا ہوں اور یہ ماننے کے لیے تیار نہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ اس کے برعکس آج کے مسلمان غیر مسلموں کے بارے میں کیا نفرت بھرا جذبہ رکھتے ہیں. کتنا کنٹراسٹ ہے ہمارے ایٹیچیوڈ میں اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایٹیچیوڈ. فرمایا کہ ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیتا فظلت اعناقهم لها خاضعین. ان نشاء، اگر ہم چاہیں، ننزل علیہم تو ہم نازل کر دیں، اتار دیں ان پر من السماء آسمان سے آیتن کوئی نشانی. یعنی مطلب ظاہر ہے کہ اس کا یہی ہے کہ حضور کو یہ خیال آتا ہوگا کہ میں ان کو اللہ کے پیغام کو ماننے کی دعوت دے رہا ہوں، تو یہ اس کا مجھ سے تقاضا کر رہے ہیں کہ بھائی کوئی نشانی، کوئی معجزہ دکھائیں گے تو وہ مانیں گے. تو حضور کو یہ خیال تو آتا ہوگا نا کہ پھر کوئی معجزہ آ ہی جائے. یعنی اگر بات ایسی ہے تو پھر ہم ان کو نشانی دکھا دیتے ہیں. اللہ کے نزدیک، اللہ کے ہاں تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی، یعنی ابیلٹی کے لحاظ سے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ یہ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. ہم اگر چاہیں تو ان کے اوپر آسمان سے کوئی نشانی نازل کر دیں. فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ، تو اس کا نتیجہ نکلے کہ ان کی گردنیں اس کے سامنے بالکل جھک جائیں. یہ ہمارے لیے ممکن ہے. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. مگر مسئلہ یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ جن کو آپ خطاب کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، جو انکار کر رہے ہیں اور نشانیاں مانگ رہے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ وما یاتیہم من ذکر، نہیں آتی ان کے پاس کوئی یاد دہانی من الرحمن، خدائے رحمان کی طرف سے، محدثن، تازہ نئی، اللہ سوائے اس کے کہ کانو عنہ موردین، یہ اس سے اعراض کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ان میں دلچسپی کوئی نہیں. ان کے نہ ماننے کی وجہ نشانیوں کا نہ ہونا نہیں ہے، ان کے نہ ماننے کی وجہ ان کا اعراض ہے، ان کی لیک آف انٹرسٹ ہے، اگنور کرتے ہیں. ان کی دلچسپیاں اور جگہوں پر ہیں.
ان کے عزائم کچھ اور ہیں، یہ اپنی موجودہ زندگی میں جو ان کو پریولیجز حاصل ہیں اسٹیٹس کے اور ورلڈلی جو ان کے پاس اسباب وسائل ہیں مٹیریل، وہ ان کو نہیں چھوڑنا چاہتے، اس لیے وہ اگنور کرتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ نہیں مان رہے۔ فقط کذبوا، تو اب انہوں نے جھٹلا دیا ہے۔ فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو عنقریب یہ ہونے والا ہے کہ ان کے آگے وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی، ظاہر ہو جائیں گی، ما کانو بھی یستہزئون، جن کا یہ مذاق اڑاتے رہے، یعنی ان کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کیا جاتا، اللہ کے پیغمبر، اور یہ مذاق کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو مذاق کر رہے ہیں یہ سب کچھ ان کے سامنے آ جائے گا۔ مذاق کس کا اڑا رہے تھے؟ اس پکڑ کا، عذاب کا، جو پیغمبر ان کو خبردار کر رہے تھے کہ اگر تم نے انکار جاری رکھا تو یہ ہو جائے گا، تو وہ اگنور کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ان کے آگے جو خبریں جن کا یہ مذاق اڑاتے ہیں ان کی حقیقت سامنے آ جائے گی، یعنی وہ عذاب، وہ سزا ان کے اوپر نازل ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب انہوں نے جھٹلا دیا، یعنی اس پیغام کو جھوٹ قرار دے دیا۔ اب اس کے بعد وہ سزا جو ان کے بارے میں بتائی گئی ہے، بیان کی گئی ہے، وہ بس عنقریب آنے والی۔ تو یہاں سے پھر بات اب اللہ تعالیٰ کچھ اپنی دنیا میں پھیلی ہوئی نشانیوں کی طرف ان کی توجہ، ان کی میلان کو انوائٹ کر رہے ہیں۔ اولم یروا الی الارض، کیا انہوں نے نہیں دیکھا زمین کو؟ کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کتنی ہم نے طرح طرح کی ان میں چیزیں اگائی ہیں، یعنی جس دنیا میں وہ رہتے ہیں، اس دنیا میں کیا ان کا رویہ یہ رہا ہے کہ یہ نشانیاں دیکھتے ہیں اور پھر اس سے نتائج نکالتے ہیں؟ اگر تو ایسا ان کا رویہ ہے تو واقعی کچھ اور نشانیاں ان کو دکھائی جائیں گی تو اس سے بھی وہ نتیجہ نکالیں گے، لیکن اگر ان کا ایٹیچیوڈ یہ رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی بے پناہ نشانیاں جن کو وہ دیکھتے ہیں اپنے سامنے، ان کا روزانہ کا مشاہدہ ہے، ان کو تو وہ کرتے ہیں اگنور، مگر کوئی نئی نشانیاں ان کی فرمائش کے مطابق آ جائیں گی، ان کو وہ مان لیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ انسان یا ماننے والا ہوتا ہے یا ضدی ہوتا ہے۔ جس نے ابھی تک کوئی چیز نہیں مانی، اتنی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود وہ کسی نئی نشانی کو دیکھ کر کیسے کسی ایسی حقیقت کے بارے میں قائل کیا جا سکتا ہے کہ جو نظر نہیں آتی اور جس کو ماننا ان کے اپنی انٹرسٹ میں نہیں ہے، ان کے خیال میں، جس کو ماننے کے نتیجے میں ان کو دنیا میں ان کے اپنی امیجنیشن، سوچ کے مطابق نقصان ہوگا۔ تو فرمائے کہ کتنی نشانیاں جو ہم نے ان کے ارد گرد میں پیش کر دی ہیں، کتنے ہی ایسی چیزیں اگائی ہیں، فصلیں، پودے، سبزیاں، پھل، متنوع، ڈائیورس، طرح طرح کی۔ تو ان کو دیکھ کر تو انہیں کبھی یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اس نتیجے پر پہنچیں کہ اللہ کی طرف سے کتنی شاندار نشانیاں ہیں۔ تو اگر اس طرح کا ان کا ایٹیچیوڈ ہوتا
اور پھر وہ تقاضا کرتے کہ ہمیں، جیسے ہم نے ان باتوں کو مانا ہے، کوئی نشانی دکھائیں تاکہ ہم آپ کی اس بات کو بھی کہ انکار کرنے کے نتیجے میں عذاب آ جائے گا، کوئی نشانی دکھا دیں، ہم اس سے بات مان لیں گے. کیونکہ اگر ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ آپ ایک چیز کو دیکھ کے سمجھ کے اس کے نتیجوں تک پہنچنے کی اپنے اندر ایک وہ رکھتے ہیں امکان، ٹریننگ، آپ کے اندر اس چیز کا سلیقہ ہے، تو پھر آپ اور چیزوں میں بھی یہ کریں گے. اور حقیقت یہ کہ اس کے بعد تو آپ کسی عذاب کی نشانی مانگیں گے بھی نہیں. تو فرمایا کہ ان کے اوپر کوئی اس طرح کی چیزوں کا اثر نہیں ہوتا. ان فی ذالک لآیا، بے شک اس میں ایک بڑی نشانی ہے. وما کان اکثرهم مومنین، اور ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، یعنی یہ مان کر نہیں دیں گے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور آپ کا رب بے شک بہت زبردست ہے اور نہایت مہربان ہے، اس کی رحمت ہمیشہ کے لیے ہے. اس میں دو باتیں ہیں جو وضاحت والی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جو کہا گیا کہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائیں گے، تو کیا ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اکثر لوگ ایمان لے آئے تھے؟ کافر تو بہت تھوڑے تھے. یعنی بالآخر قرآن کہتا ہے نا یدخلون فی دین اللہ افواجا، آپ دیکھیں گے کہ لوگ داخل ہوں گے اللہ کے دین میں فوج در فوج. تو یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے اکثر نہیں مانیں گے، اور وہاں اکثر مان گئے. تو اس کا کیا جواب ہے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ جب انسان پڑھتا ہے قرآن مجید تو اللہ کے حکم کے مطابق اس پر غور بھی کرتا ہے، اور غور و فکر کا ڈائریکشن بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم دیکھو گے کہ یہ کنسسٹنٹ ہے، اس میں تضاد نہیں ہے، کنٹرڈکشن نہیں ہے. تو جہاں کہیں کوئی کنٹرڈکشن نظر آئے تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کرو، اس پر غور کرو. یہی چیلنج ہے ایمان کا، ہدایت کا ایک چیلنج یہ ہے. تو اس کا ایک جواب تو یہ ہو سکتا ہے، میں نے جو سوال اٹھایا کہ بھئی بات یہ ہے کہ جو لوگ مسلمان ہو گئے تو وہ ظاہری مسلمان ہی ہوئے نا، یہ ضروری تو نہیں کہ انہوں نے مان لیا. یہ جواب ٹھیک ہے بن جائے گا، لیکن یہ جواب ایک ڈھیلا جواب ہے، کمزور جواب ہے. میرا خیال ہے کہ اس سوال کا جواب یہ ہے، اگر آپ سوال کو آپ نے مان لیا کہ یہ سوال بنتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں اس سورہ مبارکہ میں ان آیات میں اللہ تعالیٰ جو اکثرهم فرما رہے ہیں، نہ یہ پوری دنیا کے انسان ہیں، نہ یہ پورے عریبین پیننسلا جزیرہ نما عرب کے انسان ہیں. قریش کی لیڈرشپ ہے، ان سے خطاب ہے. یعنی قرآن مجید جب کوئی بات کرتا ہے تو اس کا امیجیٹ مخاطب ایڈریس ہی کوئی ہوتا ہے، یعنی کوئی فرد یا افراد. اگر وہ سارے لوگوں کے اوپر اسی وقت اپلیکیبل ہے تو اس کی بھی کوئی دلیل ہونی چاہیے. اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کے ان کے پہلے حصوں میں، سورہ نساء میں، سورہ مائدہ میں اہل کتاب کو خطاب ہے، یا پھر اس سے ہٹ کے اہل ایمان کو خطاب ہے، یعنی وہ جو اس زمانے میں موجود تھے. تو یہاں جن کی طرف ریفر کیا جا رہا ہے وما اکثرهم مومنین، وہ اصل میں ان قریش کے لیڈرز کی اکثریت ہے کہ جن کو کہ یہ آیات براہ راست خطاب کر رہی ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آخر میں دو صفات کا ذکر کیوں ہے کہ وہ زبردست بھی ہے اور نہایت مہربان بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں جب بھی آیات کے آخر میں جو ایک پیئر آتا ہے اس کی صفات کا، اس میں اس آیت میں جو مضمون بیان ہوتا ہے
اسی کی وضاحت کلیریفیکیشن کے لیے کوئی بات بیان کی جاتی ہے. یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت زبردست ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تم مذاق اڑا رہے ہو نا عذاب وغیرہ کے بارے میں، تو وہ جب سزا دینے پہ آئے گا، پکڑنے پہ آئے گا، تو اسے کوئی روک نہیں سکے گا. وہ زبردست ہے، وہ غالب ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ رحیم، شفیق، مہربان بھی ہے. اس وجہ سے اسے عذاب نازل کرنے میں کوئی جلدی نہیں. وہ ظاہر ہے کہ کسی ہماری طرح کے انسان کے پاس طاقت ہو تو وہ اس کا استعمال فوراً کرنے کے لیے تیار ہو، لیکن اللہ تعالیٰ جہاں بہت زبردست غالب ہے، طاقتور ہے، وہاں بہت مہربان بھی ہے. اس لیے وہ بندوں کو موقع دیتا ہے، مہلت دیتا ہے کہ وہ جتنا امکان ہے اگر کسی میں ہے، جہاں جہاں، ویسے ہی وہ ایمان کی طرف مائل ہو جائے، بات مان لے. بعض لوگوں کو دیر لگتی ہے، بعض لوگ سست ہوتے ہیں، وہ بالکل فوراً رسپونڈ نہیں کرتے، اپنی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. مگر یہ نہیں ہوتا کہ وہ انہیں ایروگنس ہوتی ہے، تکبر ہوتا ہے. بس یہ ہوتا ہے، ٹیکس ٹائم. آئی مین آدمی کو بدلتے میں، بات کو سمجھنے میں اور پھر بدلنے میں دیر لگتی ہے. بعض لوگ جلدی بدل جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں، بعض لوگ ضدی ہوتے ہیں، ایروگنٹ ہوتے ہیں. سو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مہربان ہے، وہ کسی کو جلد بازی میں پکڑنے کی طرف مائل نہیں ہوتا کہ لوگوں کو موقع ملتے رہیں اور وہ اپنے آپ کو اس گمراہی سے جانتے بوجھتے ہوئے انکار سے بچا لیں، محفوظ کر لیں. تو یہ اس کی مہربانی ہے. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اب اللہ تعالیٰ یہ کر رہے ہیں کہ واقعات سنا رہے ہیں ان کو، جس میں اصل میں ان کی اسی تقاضے کا جواب ہے کہ ہمیں کوئی نشانی تو دکھائے نا، کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عذاب آئے گا اگر ہم انکار کر دیں گے. تو عذاب آئے گا، کیسے آئے گا بھائی؟ آپ نے ایک بات کر دی تو اس بات کے کرنے سے تو ہم نہیں مانیں گے، ہمیں کوئی نشانی دکھائیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ تاریخ کے حوالے دے کے ان کو بتایا ہے کہ یہ ہیں وہ نشانیاں جو طے شدہ کنفرمڈ ہسٹری ہے، اور جو ان کے ساتھ معاملہ ہوا ہے وہی معاملہ تمہارے ساتھ ہونے والا ہے. تو اس بات کو سمجھانے، منوانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا کہ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ، جب تمہارے رب نے پکارا موسیٰ کو. کیا فرمایا؟ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ تم ظالم لوگوں کے پاس جاؤ. ظالم لوگ ظاہر ہے، آگے آ گیا قوم فرعون کی قوم، ان کے پاس جاؤ. اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس کے بعد یہ مقدس طوا میں یہ واقعہ ہوا جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس مصر کی طرف جا رہے تھے. تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل فرمائی اور یہ حکم دیا، الا یتقون، یعنی ان سے یہ کہو کہ کیا وہ ڈریں گے نہیں؟ کیا وہ اپنے اس رویے کو چھوڑیں گے نہیں کہ جس میں وہ بنی اسرائیل کے اوپر ظلم پر ظلم کیے جا رہے ہیں؟ تو کیا الا یتقون، وہ تقوی اختیار نہیں کریں گے، وہ ڈریں گے نہیں؟ قال رب انی اخاف ان یکذبون، موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا. موسیٰ علیہ السلام کو اس کی تیاری تھوڑی کر رہے تھے، نہ اس کے بارے میں ان کی کوئی خواہش تھی. یہ تو اچانک ان کو یہ اللہ کی طرف سے پیغام مل گیا. تو
انہوں نے کہا یہ کہ مجھے اس کا اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے. وَيَضِيقُ الصَّدْرِ وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، اور میرا سینہ گھٹتا ہے اور میری زبان بھی کوئی بہت رواں بہت نہیں ہے فلوئنٹ کہ میں بات کروں اور اس میں کوئی رکاوٹ، کوئی گیپس نہ ہو. میں اپنی گفتگو میں بہت پر اعتماد نہیں ہوں، میری بات میں بہت فلو نہیں ہوتا. یہ ظاہر ہے ایک ذمہ داری کا احساس ہے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ اتنا بڑا کام مجھے سونپا جا رہا ہے. آئی فیل نروس، میرا سینہ بھجتا ہے اس کو امیجن کر کے، اور میری زبان میں بھی وہ روانی نہیں. تو فارسل الی ہارون، تو ہارون کی طرف رسالت بھیج دی. یعنی بات پوری یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ پیغام جو تو نے مجھے بھیجا ہے یہ ان کو بھی بھیج. یعنی ایک امکان تو یہ تھا کہ ہم اس کو یوں سمجھیں کہ انہوں نے کہا جی کہ میری طرف نہیں ان کی طرف بھیج. یہ نہیں ہے، ظاہر اللہ کی طرف سے حکم آیا تو اللہ کی اس حکم کو ٹالا تو نہیں جا سکتا. مگر جو ان کو ریزرویشنز، خدشات تھیں اپنے بارے میں، تو انہوں نے اس کے لیے مدد مانگی. ہارون علیہ السلام کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کا یہ اعتماد تھا کہ وہ ایک نہایت اچھے شریف النفس انسان ہیں، اور یہ وہ جانتے تھے کہ وہ بڑے گفتگو میں ان کو بہت مہارت ہے، وہ بڑے اچھے اسپیکر ہیں. یہ ظاہر ایک صلاحیت ہوتی ہے بعض لوگوں میں. تو آپ ان کو بھیجیں یہ پیغام تاکہ وہ میرے ساتھ مل کر یہ کام کریں اور وہ میری مدد کریں. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، اور میرے اوپر ان کا ایک جرم بھی ہے. یعنی وہ قبطی جس کا قتل ہوا تھا، جس کے بعد موسیٰ علیہ السلام بھاگ کے گئے تھے مدین، تو ان کا کہ وہ ایک جرم ہے جو میں نے کیا ہے، اور مجھے ڈر ہے اخاف ان یقتلون کہ وہ مجھے کہیں قتل نہ کر دیں. یعنی ہوا تو وہ حادثاتی طور پہ تھا، ایکسیڈنٹل تھا، ظاہر ہے کہ جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنے کا کوئی امکان نہیں، لیکن بہرحال ہوا تو تھا. اس لیے اس کا مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں مجھے پکڑ نہ لیں. قال اللہ، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہرگز نہیں، یعنی وہ تمہیں نہیں پکڑ نہیں سکتے، قتل نہیں کر سکتے. فذهبا، یعنی مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں گارنٹی دیتا ہوں دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. فذهبا، تو آپ دونوں جاؤ. یعنی ہارون والی بات میں نے مان لی، اب تم دونوں جاؤ بھی آیاتنا، ہماری آیات کے ساتھ. انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں. مستمعون، اور سنتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو کچھ تم کرو گے ہم وہ بھی سنیں گے، جو کچھ وہ جواب دیں گے وہ بھی سنیں گے. اور سننے سے مراد صرف سننا نہیں ہے، پھر جب سنیں گے تو جو کچھ سنیں گے اس کے بعد جو نتیجے ہیں ان کو بھی ہم دیکھیں گے، اور اس کے بعد جو ہمارا فیصلہ ہوگا ہم وہ فیصلہ بھی کریں گے. تو فرمایا کہ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، تم جاؤ ہماری نشانیوں کے ساتھ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہوں گے، سنتے ہوں گے. فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ، تو جاؤ تم فرعون کے پاس. فَقُولَا، پھر کہو تم دونوں، اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم جہان والوں کے رب کے رسول ہیں. یعنی اس کی طرف سے ہم بھیجے گئے، یہ ہمارا سٹیٹس ہے.
ان ارسل معنا بنی اسرائیل، اور ہم جو مشن لے کے آئے ہیں تو تم سے ایک بات کہنی ہے ہم کو، وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو ہمارے حوالے کر، ہمارے ساتھ جانے کے لیے تم ان کو اجازت دیتے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم تھی کہ بنی اسرائیل کے جو یہاں غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، ان کو فلسطین میں آباد کیا جائے، اور یوں اللہ تعالیٰ کی اقوام عالم میں، ساری دنیا کے انسانوں میں اس کا پیغام پہنچانے کا جو اللہ نے نقشہ بنایا ہے وہ امپلیمنٹ ہو سکے، کہ وہ جائیں فلسطین میں، وہاں آباد ہوں، وہاں اپنا مرکز بنائیں، پھر اس کے بعد یہ پیغام آگے پھیلے۔ قال الم نربک فینا، الم نربک فینا ولیدا، تو فرعون نے جب یہ بات سنی موسیٰ علیہ السلام کی، تو اس نے کہا کہ کیا ہم نے تمہیں بچپن میں اپنے ہاں رکھ کر نہیں پالا؟ الم نربک فینا، کیا ہم نے تمہیں نہیں پالا اپنے ہاں رکھ کر، ولیدن، جب تم بچے تھے، ولبثت فینا، اور تم رہے ہمارے ساتھ، ہمارے درمیان، من عمر کا سنین، اپنے عمر کے کئی سال تم ہمارے اندر زندگی گزارتے رہے ہو۔ یعنی مطلب یہ کہ ہم نے تم پر احسانات کیے ہیں، یہ سب کچھ کیا ہے، تو اب تم ہم سے اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، یہ تقاضا کر رہے ہو، اور وفعلتا فعلتک التی فعلتا وانت من الکافرین، اور یہ بات بھی ہے کہ تم نے وہ حرکت کی کہ جو تم نے کی، اور تم نہایت ہی ناشکر ہو، یعنی تم وہ حرکت کرنے کے بعد بھاگے، اور تم اب ہمارے قانون کی گرفت میں ہو، تم ہم پر یہ آ کے دعویٰ کر رہے ہو کہ تم ہمارے رب کی طرف سے بھیجے گئے ہو، اور ہم سے یہ کہہ رہے ہو کہ بنی اسرائیل تمہارے ساتھ کر دیے جائے، جبکہ تمہارا ماضی یہ ہے، تو تم کیسے بات کر رہے ہو؟ ظاہر ہے کہ وہ لوگ کے جو جابر ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں، وہ نہ صرف یہ کہ اپنے پاس طاقت رکھتے ہیں، بلکہ وہ اپنا کیس بھی پیٹ کرتے ہیں، وہ اپنے دلائل بھی فراہم کرتے ہیں، جو ان کے حق میں کوئی بات جا رہی ہو وہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے ہارون علیہ السلام کے ساتھ گئے، انہوں نے یہ پیغام پیش کیا، لیکن اس پیغام کے جواب میں جو کچھ فرعون نے کہا وہ انکار تھا، یعنی مطلب یہ کہ نہ میں نے تم کو ماننا ہے، اور نہ مجھے بنی اسرائیل کو تمہارے حوالے کرنا، اور اس قسم کا کوئی امکان اس لیے نہیں ہے کہ تم تو ہمارے پالنے پر پلے ہو، اور تم نے جرم بھی کیے ہیں، تو کس بیسس پہ تمہاری یہ بات مانی جا سکے؟ یعنی مطلب ایک تو اپنے بڑے ہونے کا بیان کیا، ایک ایروگنٹ رسپانس تھا، اور دوسرا یہ بھی اپنا کیس پیش کیا کہ ہم ایک ایسے شخص کو کیسے مان لیں کہ جس نے ہمارے ہاں جرم کیا ہے، اور وہ تو ایک وانٹڈ پرسن۔ تو یہ بات انہوں نے بیان کی۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ آگے کے واقعات ہیں جن کو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ میں آج کی آیات جو ہم نے پڑھی ہیں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں عابدی صاحب۔ آج سے ہم نے سورہ الشعراء شروع کی،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ طاسین میم ہے۔ یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو اپنا مدعا وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے اے پیغمبر کہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے، اس کے سامنے جھک کر رہ جائیں۔ غالباً یہ میں نے بات آیت بیان نہیں کی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمارے ہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم اس کو ایسے نازل کریں کہ ان کی گردنیں اس کو دیکھ کے جھک جائیں۔ لیکن ہم سمجھا رہے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ خدائے رحمان کی طرف سے ان کے پاس جو تازہ یاد دہانی بھی آتی ہے، یہ اس سے اعراض ہی کیے رہتے ہیں۔ تو وہ بات کرنے کے بعد کہ اگر کرنا چاہیں تو ہم کر دیں گے، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ابھی بھی کیا ہو رہا ہے؟ جو تازہ یاد دہانی ان کے پاس آتی ہے وہ اس سے اعراض ہی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جھٹلا دیا ہے، تو اس چیز کی خبریں ان قریب اپنی حقیقت کے ساتھ ان کے آگے ظاہر ہو جائیں گی جس کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ نشانیوں کے منتظر ہیں۔ کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر طرح کی کتنی نفع بخش چیزیں اگائی ہیں؟ اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں۔ اور تمہارا پروردگار اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ زبردست بھی ہے اور نہایت مہربان بھی۔ انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا کہ تم ظالم قوم کے پاس جاؤ، قوم فرعون کے پاس، کیا وہ ڈریں گے نہیں؟ انہوں نے عرض کی، پروردگار مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، اور میرا حال یہ ہے کہ اس ذمہ داری کے احساس سے میرا سینہ گھٹتا ہے اور میری زبان بھی روا نہیں ہے۔ تو آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجیں کہ وہ اس کام میں میری مدد کرے، اور ان کا ایک جرم بھی میرے اوپر ہے، اس لیے ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ فرمایا، ہرگز نہیں، وہ تمہیں قتل نہیں کر سکتے، تو اب دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ سب سنتے ہیں۔ تو دونوں بغیر کسی تردد کے فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم خداوند عالم کے رسول ہیں، اور اس لیے آئے ہیں کہ تم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو۔ انہوں نے یہ بات فرعون سے آ کر کہی تو اس نے کہا، کیا ہم نے تمہیں بچپن میں اپنے ہاں رکھ کر پالا نہیں تھا، اور تم وہی نہیں ہو کہ اپنی عمر کے کئی سال تم نے ہمارے اندر بسر کیے، اور پھر اپنی وہ حرکت کی جو کی تم نے وہ حرکت کی اور بھاگ گئے، تم بڑے ہی ناشکرے ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ کوئی سوال کرنا ہو تو ہینڈ ریز کر کے آپ سوال کر سکتے ہیں۔ جی شبنم صاحب۔ جی السلام علیکم سر۔ جی سر، کسی اور نے ریز نہیں کیا ہوا تھا ہینڈ، تو سر مجھے بعض اوقات میں ریلیکٹنٹ ہو جاتی ہوں کہ آپ کو لگتا ہے میں ہسٹری سے ریلیٹڈ سوال کر دیتی ہوں، کیونکہ سر میری اپنی بھی نو ہاؤ نہیں ہے۔ سر یہ جو ہم پڑھتے ہیں حروف مقطعات، سر یہ ہم جانتے ہیں کہ ہم ان کا مطلب نہیں واضح نہیں ہے ہمارے لیے، تو سر میرے ذہن میں آتا ہے کہ یہ ظاہر ہے جب صحابہ سیکھ رہے تھے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن، تو انہوں نے جو کویسچن کیا ہوگا تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے حضور سے نہ پوچھا ہو۔ تو سر اس طرح کا کچھ ہمیں ملتا ہے، کچھ ایسی اس طرح کی کوئی بات؟ کیونکہ سر میں نے ایک دفعہ کہیں پڑھا تھا کہ غالباً یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کے جوابات صحابہ کے دور میں کلیئر تھے، مطلب ان کی زبان میں یہ عام تھے یہ الفاظ، اور وہ اس کا مطلب سمجھتے تھے، لیکن ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ چینجز آئیں اور یہ الفاظ معدوم ہو گئے، اور جس کی وجہ سے پھر یہ پریزرو نہیں ہو سکے ہسٹری میں، مطلب اس کی قرآن کی ہسٹری میں۔ تو سر کیا ایسا کچھ ہے؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ
ہمارے ہاں اس کی بڑی انکلینیشن ہوتی ہے کہ ہم تاریخ کے ذریعے سے، واقعات کے ذریعے سے، اقوال کے ذریعے سے قرآن کی تشریح، وضاحت سمجھیں. دیکھیں وہ ظاہر ہے کہ ایک معلومات ہے، جہاں جہاں سے کوئی ملتی ہے آدمی اس کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ معلومات بھی قرآن ہی کے تحت ہے. قرآن فیصلہ کرے گا کہ وہ معلومات ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے. آج ہی ہم نے جو پہلی آیت اس میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ یہ ایک واضح کتاب ہے. ایک واضح کتاب وہ کتاب ہوتی ہے کہ جو اپنی بات کو لوگوں تک پہنچانے میں اور ان کو سمجھانے میں خود کفیل ہوتی ہے. تو صحابہ کرام نے جو کچھ فرمایا وہ اس کا اکثر حصہ ہمارے پاس نہیں. یعنی یہ جو ہمارے پاس احادیث میں باتیں بیان ہوتی ہیں، یہ باتیں ان باتوں سے بہت کم ہیں کہ جو اصل میں ہوئی. کہیں کوئی ریکارڈ میں کوئی بات آ گئی تو بہت اچھی بات ہے، ہم اس کو دیکھ بھی لیں گے. لیکن عام طور پر ان آیات کا جو حروف مقطعات پر مشتمل ہیں، ترجمہ یہی کیا جاتا ہے. یعنی ترجمہ نہیں، تشریح. ترجمہ تو کچھ نہیں کیا جاتا. یعنی پڑھا جائے گا تاسین میم، یہ ایک واضح کتاب کی آیات ہے. میں نے اس کا جملے کی شکل میں ترجمہ کیا اور میں نے بتایا کہ کیوں کیا. اور دوسری بات، لوگ عام طور پر کہتے ہیں کہ یہ جو حروف ہیں اللہ و رسول عالم، اللہ اور ان کے رسول جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جان سکتے. تو میں نے گزارش کی کہ اللہ تعالیٰ نے خود سورہ قلم میں اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ حروف معنی رکھتے ہیں. ان معنی کا سورہ کے مضمون سے، اس سورہ کے مضمون سے تعلق ہوتا ہے جس سورہ کے آغاز میں یہ حروف آئے ہیں. اور جو جہاں ہمیں ابھی تک نہیں معلوم، ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید نے ہم سے یہ تقاضا کیا ہے کہ جب بھی ہم اس کو پڑھیں ہم اس پر تدبر کریں. تاریخ کی طرف جانے کے نتیجے میں ایک خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید قرآن مجید نے خود سے اپنی بات کو واضح نہیں کیا ہے، کوئی ایڈیشنل انفارمیشن آ جائے گی تو انشاءاللہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے. لیکن میرے علم کی حد تک ایسی کوئی چیز نہیں ہے. جی روزی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو تو یہ پتا ہوگا کہ ہارون علیہ السلام بھی جائیں گے ان کے ساتھ، تو اللہ نے پہلے ہی یہ بات کیوں نہیں کہی؟ موسیٰ علیہ السلام کو یہ ریکویسٹ یا احتجاج کیوں کرنا پڑا؟ اور کیونکہ یا تو ہم ایسے ریز ہوئے ہیں کہ اگر جیسے اللہ جو مطلب عالمین کا مالک ہے، اگر وہ ہم سے کچھ کہہ رہا ہے کہ یہ کرنا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم ایسے نہیں ایسے کریں گے، تو یہ تھوڑا سا مجھے آئی ڈونٹ نو، تھوڑا بادر کرتی ہے مجھے یہ بات. تو ایسا کیوں ہے؟ اس کو ذرا مجھے سمجھائیں. تھینک یو. لیکن جب اس طرح کی واقعات ہوتے ہیں تو اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ پہلے سے جانتے ہیں. لیکن واقعات کا یہ جو سیکوینس ہے یہ اس چیز کو انشور کرتا ہے کہ جو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے وہ اپنی ذمہ داری کو خود اٹھائے، اور اگر اس کو کوئی ضرورت ہے تو اس کی خود فرمائش کرے. یعنی یہ دو چیزیں الگ الگ، انڈیپینڈنٹ آف ایچ ادر ہو رہی ہیں. یہ ریالٹیز ہیں. ایک یہ کہ انسان اپنی ضرورت مانگتا ہے، اگر وہ ضرورت نہ مانگے اور سب کچھ اللہ کی طرف سے ڈیٹیل کے ساتھ مل جائے، سپون فیڈ ہو جائے انسان، تو وہ بڑا ہی ڈل ہوگا سارا معاملہ. پہلے ڈیمانڈ آنی چاہیے، پہلے اس بات کا احساس ہوگا جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہوا کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، میں اکیلا اس کو نہیں اٹھا سکتا. تو انہوں نے اس کو مانگا، جس سے کہ ان کے اس سارے پروجیکٹ کے بارے میں سیریسنس کا اندازہ ہوا کہ یہ کام آسان نہیں ہے. اللہ نے ذمہ داری عائد کی ہے تو مجھے اس کو نبھانا ہے، مگر alone all by myself یہ میرے لیے مشکل. تو یہ اس میں بڑی خوبی ہے کہ بندہ خود مانگے
اور پھر اس کا رب اس کو دے. یہ بات کہ وہ پہلے سے جانتا تھا، وہ تو سب کچھ ہی پہلے سے جانتا ہے. یعنی میری آپ کی یہ گفتگو بھی پہلے سے جانتا ہے، مگر اس کا پہلے سے جاننا ہمارے یہ سب کچھ جو ہم کر رہے ہیں اس کے کرنے پر اثر انداز نہیں ہوتا. موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ مانگا وہ انڈیپینڈنٹلی مانگا، اپنی اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے، اس مشن کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ظاہر پہلے سے اللہ جانتا تھا، اس نے ان کے اس تقاضے کو پورا کیا. جی نادیہ صاحب. جی السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے اس اینگل سے حروف متقاط کو پہ تدبر کیا ہے کہ وائی از اٹ کہ کچھ صورتوں پہ ہیں یہ اور کچھ صورتوں پہ نہیں لگے ہیں؟ اس کی کوئی سگنیفیکنس ہے؟ دیکھیں جی، حروف مقطعات جہاں ہیں، پہلا کام تو یہ ہے کہ وہاں ہم ان کی اس پورے مضمون کے ساتھ ریلیونس ڈھونڈیں. ظاہر ہے وہ کام بھی ابھی جاری ہے. پھر ظاہر ہے کہ دوسری وہ چیز ہے کہ جو آپ فرما رہی ہیں کہ بعض میں ہیں اور بعض میں نہیں ہے. ایک بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ بعض صورتوں کے آغاز میں ایسا ہوا اور بعض صورتوں کے آغاز میں ایسا نہیں ہوا، تو یہ دونوں چیزیں وہ ہیں کہ جن پر وہ جو اولین مخاطبین تھے، ایڈریسیز، انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا. معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں طریقے ان کے لیے مانوس تھے. they were used to it. ان کے لیے کوئی یہ اجنبی چیز نہیں تھی. لیکن موسٹ سرٹنلی وہ صورتیں کہ جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، جہاں یہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ ان کا صورتوں کے مضمون سے کیا تعلق ہے، وہاں یہ بھی دیکھا جائے کہ جہاں ایسا نہیں کیا گیا اس کی کیا وجہ ہے. یہ ایک ایریا ہے کہ جس پر غور کرنا چاہیے. مگر ایک اور چیز جو بڑی بڑی انٹرسٹنگ ہے، جو قرآن مجید کے حروف مقطعات ہی کو دیکھ کر سمجھ کر سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ 2 کیسز میں، I'm sure زیادہ ہو سکتے ہیں، بلکہ وہ زیادہ ہیں، یعنی وہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے اس کے علاوہ، کہ 2 حروف مقطعات کے جو سیٹ ہیں ان سے شروع ہونے والی کئی صورتیں، مثلا الف لام میم ہے. الف لام میم سے 6 صورتیں شروع ہوتی ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، اور پھر 4 الگ ہیں آگے جا کے، 29th العنکبوت، 30th روم، 31st لقمان، 32nd سجدہ. اب ان کے مضامین کو جب ہم پڑھتے ہیں، ان میں جو کامنالٹیز ہیں وہ بھی حروف مقطعات کے استعمالات پر کہ وہ کیوں شروع میں رکھے گئے ہیں، کچھ ایک لائٹ آپ کو ملتی ہے، انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے. اسی طرح سے حامیم ہے، تو یہ ایک سیریز ہے جس کو صورتوں کہتے ہیں آگے چل کے حوامیم، جن کا کہ آغاز ہوتا ہے 40th سورہ سے، سورہ مومن سے، اور یہ پھر چلتی ہیں 46th سورہ تک. تو یہ کل ملا کے 7 صورتیں. ان میں بھی جو ایک انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک سورہ جو ہے سورہ شورا، وہ حامیم، اور پھر ایک دوسرا سیٹ ہے عین، عین، سین، قاف. سو obviously یہ بہت مختلف شیڈز ہیں اسی ایک مضمون کے، کہ اس پہ مزید غور و فکر جاری رہے. الف لام میم میں بھی الف لام میم را آ گیا ہے، تاسین ہے، تاسین میم ہے. مگر جو آپ نے بات پوائنٹ آؤٹ کی ہے وہ اپنی جگہ پر ایک اچھا سوال ہے کہ اس پر بھی غور کیا جائے کہ وائی ناٹ آل سوراز. یہ بات تو بالکل طے ہے کہ اکثر صورتیں بغیر حروف مقطعات کے شروع ہوئی ہیں. تو قرآن پر تو ہم سب کو غور کرنا جی، آپ لوگ بھی غور کیجیے. اوکے جی، مزید سوال نہیں ہے.
تو آج کی کلاس اسی پہ ختم کرتے ہیں، کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔